بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کا پہلا دن، اس دن کا تصور کریں جس دن آپ جنت کے دروازے سے اندر داخل ہوں گے۔ آپ کا محل آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ اپنے محل میں داخل ہوں گے۔ جب آپ اپنے محل کی اونچائی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ دودھ، شہد، شراب اور انتہائی سفید پانی کی نہریں، سونے اور چاندی کے محلات، تحد نگاہ موتیوں کی سرزمین، خوشبو کے پہاڑ، ہر طرف عمدہ خوشبو، گھنے گھنے بڑے بڑے درخت اور ان کی سونے کی ڈالیاں اور تنے، مختلف رنگ و شکل کے پھل جن کا مزہ الگ، جن کی خوشبو الگ، نوکر چاکر، عظیم سلطنت، بلند مقام، خوبصورت آنکھوں والی حور و غلمان، نہ عبادت کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کام کی فکر، نہ بیماری کا ڈر، نہ پکوان کی محنت، نہ راشن کا ڈر، نہ ٹیکس کا ڈر، نہ ٹریفک، نہ پولیس کا چالان، نہ ہاسٹل، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی سی ایم، نہ کوئی پی ایم۔ عجیب منظر ہوگا۔ کتنا بھی کھائیں، کچھ بھی کھائیں، نہ کوئی بل، نہ کوئی ڈاکٹر، جو دل میں آئے وہ کھائیں، جب دل میں آئے جائیں آئے، کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو یہ پروانہ دیا جائے گا کہ اب آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ خوشیوں میں رہیں گے، کبھی غم نہ دیکھیں گے۔ اپنے اہل و عیال میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں اکٹھے کرے گا۔ ایسی جنت جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ ہم بات کریں گے کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، کیسے آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے۔ دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، دیر تک باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ہر نبی سے باتیں ہوں گی، اور پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات ہوگی، حضرت بلال و عمار سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی۔ ذرا سوچئے، کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنایا جائے، اور گناہوں سے دور رہا جائے، اور عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے؟ کیا یہ نعمتیں فجر کی نیند سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا یہ نعمتیں ہمارے کاروبار سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا یہ نعمتیں ہماری دنیا سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ ہاں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔